مجھ سے 3 بیویاں طلاق لے چکی تھیں کیونکہ میں بانجھ تھا۔ پھر میرا بچہ ایک گھوڑی نے جنم دیا۔ کیسے؟ سن کر آپ کی روح کانپ جائے۔ ساہیوال گاؤں کا سچا واقعہ۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے بارے میں سن کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں اور کتنی دیر سوچتے ہیں کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ پر جب میں نے حقیقت جانی تو ایک دردناک کہانی میرے سامنے آئی تھی جسے سن کر دکھ بھی ہوا اور اس انسان سے نفرت بھی محسوس ہوئی، پر شاید یہی کچھ اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ میرا نام انایا ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے چھوٹی تھی، پر کچھ حادثے ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ میری بہنوں کا رشتہ کافی سال پہلے تایا ابا کے گھر طے تھا اور اب شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ماما چاہتی تھی کہ میری شادی کا فرض بھی ادا کر دیں، پر بابا نے کہا انایا کے ارادے بہت بلند ہیں، وہ بہت ذہین ہے، ایم اے کے بعد صحافتی میدان میں بلند مقام حاصل کرے گی، اس لیے انایا کی شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ پر ماما کہتی میری خواہش ہے انایا کا رشتہ اس کی خالہ کے گھر طے کر دوں۔ میری بڑی بہن ہے، وہ بھی انایا کی خواہش ظاہر کر رہی ہے، پر بابا نہیں مانے اور میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہی۔ مجھے ابھی شادی کرنا بھی نہیں تھی، میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میری بہنیں اپنی شادی کی تیاریوں میں بہت خوش نظر آ رہی تھیں، پر ایک حادثے نے سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ شادی سے 3 دن پہلے ہمارے گھر چور گھس آئے اور سارا قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے، اور جب تک ماما بابا گھر واپس آئے بہت دیر ہو چکی تھی اور تائی جان اس بات کو بہت ہوا دے رہی تھی۔ کہنے لگی گھر سے سامان ہی لے کر گئے یا تم؟ تائی جان ابھی بات کر ہی رہی تھی جب بابا نے کہا بھابھی بس کریں، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا اور اب بات کو غلط رنگ دے رہی ہیں۔ میری بیٹیاں میرا مان ہے، وہ مر تو سکتی ہیں پر کبھی اپنی عزت پر ایک حرف نہیں آنے دیں گی۔ پر تائی جان نے چوری کی بات کو کچھ اور بنا دیا اور میری بہنوں کے کردار پر بات ڈال دی۔ میری بہنیں روتی رہیں، سب سے کہتی رہیں کسی نے ہمیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ لوگ آئے، زیورات اور قیمتی سامان اٹھایا اور چلے گئے، پر ماں باپ کے علاوہ کون یقین کرتا ہے؟ کسی طرح تائی جان نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ بابا نے اس بات کا بہت صدمہ لیا اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے کہ آنسو اندر ہی اندر خشک ہو گئے تھے۔ وہ ساکت و جامد قسمت کے اس پر ستم ظریفی شکوہ کنا تھی، احساسات جیسے برف ہو گئے تھے اور آنکھوں میں زندگی کی رمیق نام کو نہ تھی۔ 40ویں تک سب رشتہ دار تواتر سے آتے رہے اور پھر سلسلہ بند ہو گیا۔ کبھی نہیں سوچا تھا ایسا بھی ہوگا، سب ایسے ختم ہو جائے گا۔ ہم سب ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ اس دوران تمام جمع پونجی ختم ہو چکی تھی، بہنوں کے جہیز پر بہت پیسہ خرچ ہوا تھا، پر وہ سب بھی ڈاکو لوٹ کر لے جا چکے تھے۔ تایا جان اور تائی کے بدلے بدلے رویے نے بہت کچھ سمجھا دیا تھا، کہاں سب کو شادی کی جلدی پڑی تھی اور کہاں صفاق سی خاموشی تاری تھی۔ بابا کو گئے 7 ماہ ہونے والے تھے جب ایک دن مما تائی کے گھر گئیں تاکہ دوبارہ سے بات کر کے رشتوں میں موجود غلط فہمی کو دور کیا جا سکے، پر تائی جان نے بات سننا گوارا نہیں کی اور صاف صاف کہہ دیا انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ بہت اونچے گھر میں طے کر دیا ہے، کچھ دنوں میں شادی ہے، آپ لوگ بھی ضرور آنا۔ ماما نے کہا آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ پر جب میرے کزن نے ماما سے خود کہا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتے، لوگ باتیں کرتے ہیں، چور گھر آئے اور آپ کی بیٹیوں کو کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تایا جان بھی اس دوران خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ ماما نے کہا بس کر دیں آپ لوگوں سے خون کا رشتہ ہے، میری بیٹیاں آپ لوگوں کے سامنے پلی بڑی ہیں، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ لوگوں نے رشتہ نہیں کرنا مت کریں، پر میری بیٹیوں کے کردار پر الزام لگانا چھوڑ دیں۔ اور ماما وہاں سے گھر آ کر بہت روئی تھی، اور جب میری بہن ہیرا کو پتا چلا انصر نے اس کے ساتھ رشتے سے انکار کر دیا ہے تو وہ بہت روئی۔ بچپن سے محبت کرتی آ رہی تھی، دونوں کی رضامندی سے رشتہ طے ہوا تھا، پر قسمت میں ملانا نہیں لکھا تھا۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے نصیب میں نہ ہو تو کوئی نہ کوئی وجہ بن کر وہ رشتہ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ میری بہن پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، اس نے کہا وہ خود بات کرے گی انصر سے جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی، پر ماما نے یہ کہہ کر روک دیا اس کم ظرف کم ہمت فریبی انسان سے کیا بات کرو گی؟ یہی کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، تم تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اب تمہاری محبت کہاں گئی؟ تو میری بیٹی بات سنو، حقیقت بہت کڑوی ہے، تمہاری تائی کو لڑکی کے ساتھ لمبا چوڑا جہیز بھی چاہیے، قیمتی زیورات بھی چاہیے، جس کی امید اب دور دور تک نہیں ہے۔ سب کچھ لٹ چکا ہے، سب، ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ تمہارے تایا کو میں نے کہا تھا بھائی صاحب اگر آپ کی چاہت ہے تو میں آج بھی اپنی بیٹی کو 3 کپڑوں میں رخصت کر سکتی ہوں۔ تو پتہ ہے تمہاری تائی نے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا
کہ ہم نے ساری عمر محنت کر کر کے پیسے جوڑ کر اپنے بیٹوں کو اتنا پڑھایا لکھایا ہے، اب محنت وصول بھی نہ کریں ہم؟ اور اب تو گھر چور گھس گئے بہانہ بنا کر، تم لوگوں کے کردار کو پامال کر دیا۔ اگر انہیں خونی رشتوں کا لحاظ اور عہد کی پاسداری ہوتی تو وہ ہرگز ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالتی۔ بہتر ہوگا اب تم سب حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور میری بہن میری ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرے کزن کی شادی ہو گئی تھی، وہ لوگ الگ پورشن میں رہتے تھے اور ہم الگ پورشن میں، پر گھر کا دروازہ ایک ہی تھا۔ میرے کزن کی شادی ہو رہی تھی جس کا رشتہ میری بہن سے طے تھا، جو محبت کے دعوے کرتا تھا۔ میں نے خونی رشتوں کی بے حسی دیکھی تھی، اپنی بہنوں کو سمجھایا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آؤ، لوگ خود تم لوگوں کے پیچھے پیچھے ہوں اور یہ بے حس لوگ تمہیں پانے کو ترسیں، اپنے فیصلے پر پچھتائیں یہ لوگ، پر محبت کے بغیر زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ میری بہن کہتی تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی اس لیے تم ایسی باتیں کرتی ہو، اور مجھے ان سب چکروں میں نہیں پڑنا تھا۔ میں دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی، ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے جاب نہیں کی تھی، پر مجھے کرنی تھی، مجھے اپنا لوہا منوانا تھا۔ جب تعلیم مکمل ہوئی تو ایک دوست کی مدد سے مجھے ایک چینل پر کام ملا۔ شروع میں چھوٹا موٹا کام ملتا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چینل میں میری ایک پوزیشن بن گئی۔ مجھے زیادہ شوق تھا کرائم پر ریسرچ کرنے کا، ان کو گہرائی سے جاننے کا۔ مجھے کبھی ڈاکو لٹیروں سے ڈر نہیں لگا تھا۔ جب ایک دن سوشل میڈیا پر ایک نیوز چل رہی تھی کہ ایک گھوڑی نے ایک انسان کے بچے کو جنم دیا جو آدھا انسان ہے اور آدھا جانور، پہلے مجھے لگا سب فیک نیوز ہے، کسی نے ایسے ویڈیو ایڈٹ کر کے ڈال دی ہوگی، اور میں نے اگنور کیا۔ پر پھر سے کچھ ویڈیوز سامنے آنے لگیں، لوگ دور دور سے اس بچے کو دیکھنے جانے لگے اور پتہ چلا وہ شخص جیل میں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص سے بات کی جائے اور سچی کہانی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اس لیے ساتھ ہی ایک کیمرہ مین لڑکے کو لیا اور جیل پہنچ گئی۔ پہلے جیلر ملنے نہیں دے رہا تھا، کہنے لگا میڈم کیا کرو گی مل کر اس گھٹیا انسان سے، ہمیں تو اسے کھانا دیتے بھی گھن محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کی خبر چلانے سے اچھا ہے آپ کسی فلاحی ادارے جائیں، وہاں مظلوم عورتوں کی کہانی بنائیں اور اپنے چینل پر نشر کر دیں۔ پر مجھے اس شخص سے ملنا تھا اور جاننا تھا کہ ایسا کیا ہوا جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے، اور اگر یہ سب سچ تھا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ جیلر نے ایک اہلکار کو ساتھ بھیجا اور جب اس جیل نما کمرے میں پہنچے تو وہ شخص سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے لمبے بال ایسے تھے جیسے کئی ماہ سے دھوئے نہ ہوں، جبکہ وہ پچھلے 8 ماہ سے جیل میں تھا۔ شاید جیل کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس کو مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ میں نے پولیس اہلکار سے کہا اسے کھولو، جب وہ یہاں بند ہے تو اسے ایسے زنجیروں میں جکڑنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میڈم بس کیا کریں، اس نے ایک جانور کو نہیں چھوڑا تو کیا انسان کو چھوڑ دے گا؟ ہمیں تو اس سے خوف محسوس ہوتا ہے، اس لیے نہ اس کے ساتھ کسی قیدی کو رکھا اور نہ کوئی اس کے پاس آتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیا سوجھی جو یہاں اس شخص کو دیکھنے آ گئی؟ خیر آپ کی مرضی۔ اور میں نے اس شخص سے پوچھا جو ساہیوال کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے کہا میں جاننا چاہتی ہوں ایسا کیا ہوا جو تم نے ایسا گھنونا کام کیا؟ کیا یہ سب سچ ہے یا کسی دشمن نے تمہیں پھنسایا ہے؟ وہ چپ رہا، کچھ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے کہا کیا تم نہیں چاہتے لوگ تمہاری کہانی سے عبرت حاصل کریں اور ایسے کاموں سے دور رہیں؟ اگر تم چپ رہے، مجھے کچھ نہ بتایا، تو ایسے لوگ تم سے مزید نفرت کریں گے، کبھی تمہیں یہ معاشرہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اس آدمی نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا، وہ کوئی 40 سال کا آدمی ہوگا۔ اس نے کہا آپ لوگ میرا تماشا بنانے آئے ہیں، پہلے جو تماشا بن گیا کیا وہ کم تھا؟ خود لوگ ہر روز ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہزاروں لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، سینکڑوں بچے سڑک پر ہسپتال کے باہر کھیتوں میں ملتے ہیں، کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ یا وہ لوگ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا وہ چھپ کر گناہ کرتے ہیں؟ بلکہ ہاں، وہ نیک لوگ رات کے اندھیرے میں اپنی ہوس کو پورا کرتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے وہ نیک بنتے ہیں، پر اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ کیا ان لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے جو دن دہاڑے کسی کی عزت کو روند دیتے ہیں؟ یا وہ لوگ جو ایک معصوم بچے کو بھی نہیں چھوڑتے؟ مجھ سے انجانے میں ایک گناہ ہو گیا تو میری ویڈیو بنا کر مجھے پتھر مار مار کر اس جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں تو ایک شریف انسان تھا، سکون سے اپنی زندگی جی رہا تھا، پھر پتہ نہیں مجھ سے یہ کیوں ہو گیا۔ شاید مجھے کسی کی بد دعا تھی، یا شاید میں خود اتنا گناہ کار تھا جو اپنے رب کو بھی پسند نہیں تھا، جو اس نے مجھے اس اندھیرے میں ڈال دیا اور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ وہ آدمی رو رہا تھا، وہ اپنے گناہ پر شرمسار تھا، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ، تمہارے گھر والے، بیوی، بچے سب کہاں گئے؟ جب ان لوگوں کو یہ سب پتہ چلا ان کا کیا رد عمل تھا؟ تب اس آدمی نے جس نے ایک جانور کے بچے کو اپنا بچہ سمجھا تھا، اس نے کہا میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، میرے پیدا ہونے پر میرے ماں باپ نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی کہ اس کے گھر چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مجھے بہت لاڈ پیار سے رکھا گیا، میری ہر خواہش کو پورا کیا جاتا،
حالانکہ میرے ابا ایک مزدور تھے، پر ہمارے معاشرے میں ہمیشہ بیٹے کو اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ بیٹیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ پیدا ہوتی ہیں تب ایک پل کے لیے ہم لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا میرے اندر ہنکار بھی اتنا ہی بڑھتا چلا گیا۔ میری اماں کہتی، جھک کر رہنے والا کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، تم اپنے ابا جیسے مت بننا۔ پر میں تو نہ جانے کس جیسا بن رہا تھا، بلکہ میں تو شیطان بن گیا تھا۔ جب سے پیدا ہوا تھا دیکھتا رہا تھا کہ گھر میں جو کچھ آتا سب سے پہلے مجھے دیا جاتا۔ میری بہنوں سے وہ چیز چھین کر مجھے دی جاتی، یہاں تک کہ انہیں تھپڑ لگا کر کمرے میں بھیج دیا جاتا۔ ابا کہتے، ایک بھائی ہے تم لوگوں کا اور تم اس کے کھانے پینے پر بھی نظر رکھتی ہو، منحوس کہیں کی۔ میں بہت خوش ہوتا، ابا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اپنی بڑی بہنوں پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا، ان کے پیسے بھی چرانے لگا، پر کبھی اماں نے یا ابا نے کچھ نہ کہا۔ آپا میری رو رو کر بتاتی کہ اماں اس نے ہمارے پیسے چرائے ہیں، اور اماں کہتی، تو کیا ہوا، اکلوتا بھائی ہے تمہارا۔ پر کاش تب اماں جوتا اٹھا کر مجھے مارتی، مجھ سے پیسے واپس لیتی، پر یہ سب مجھے اور ہوا دیتا تھا۔ میں جو چاہتا، جو مانگتا، ابا کچھ بھی کر کے مجھے لا کر دیتا تھا۔ میں اسکول جاتا تھا، مجھے پڑھائی لکھائی کا بالکل شوق نہیں تھا، پر اماں زبردستی بھیجتی۔ جب میں کہتا، اماں میری بہنوں کو بھی اسکول بھیجا کرو، تو ابا کہتے، وہ ساری حرام کا مال ہے، آج باپ کا کھا رہی ہیں، کل کو بڑی ہوں گی تو بیاہ دوں گا، مجھے کیا حاصل ہوگا۔ یہ بیٹیاں ماں باپ کو سوائے دکھوں اور بوجھ کے کچھ نہیں دیتی، جتنا بھی ان کا کر لو، ان کو پڑھا لکھا لو، ایک نہ ایک دن انہوں نے جانا دوسرے گھر ہی ہوتا ہے۔ میری بہنیں جب ابا کی یہ باتیں سنتی تو بہت روتی تھیں۔ میں نے اکثر ان کو چھپ چھپ کر روتے دیکھا تھا، اور جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی ابا نے اماں کی عزت نہیں کی تھی، کبھی اس کو مارے، کبھی ذلیل کرتے، کبھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ ابا کہتے، کبھی عورت ذات کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، گالی دے کر کہتے، یہ کسی کی نہیں ہوتی، بہت مکار ہوتی ہیں۔ اور میں ابا سے کہتا، ابا میری اماں ایسی نہیں ہے، تو ابا کہتا، تجھے کچھ نہیں پتا، تم ابھی بچے ہو، جب تمہاری شادی ہوگی تب عورت کی مکاری تمہیں سمجھ آئے گی۔ اور میں چپ ہو جاتا۔ میری بہنوں کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا، پر وہ پھر بھی مجھ سے بہت محبت کرتی، میری ایک آواز پر دوڑی چلی آتی، سب سے پہلے مجھے کھانا دیتی۔ میں کبھی کبھی سوچتا، ابا پتہ نہیں کیوں عورت کو مکار کہتا ہے، میری بہنیں تو اتنی اچھی ہیں، میرا کتنا خیال رکھتی ہیں، پر میں نے دیکھا تھا ان کو روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، ابا کی مار کھاتے ہوئے، اور اماں کو خاموش تماشائی بنتے دیکھا تھا۔ میں سوچتا عورت تو بہت کمزور مخلوق ہے، پھر ان پر اتنا ظلم کیوں؟ اور جب ابا سے کہتا، آج کے بعد اماں پر ہاتھ مت اٹھانا، تو ابا کہتا، وہ میری بیوی ہے، پھر تمہاری ماں ہے، ہمارے معاملے میں مت پڑا کرو۔ اور میں گھر سے باہر آوارہ گردی کرتا۔ اب میں بڑا ہو رہا تھا، اماں بیمار رہنے لگی، بڑی بہن کی شادی ہو گئی اور وہ دوبارہ کبھی میکے نہیں آئی تھی۔ پھر میری دوسری بہنیں ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کروانے جاتی۔ اماں مجھے کہتی، اپنی بہنوں کے بجائے تم اپنے ابا کا ہاتھ بٹایا کرو، اب جوان ہو گئے ہو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ پر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، اسکول تو کب کا چھوڑ چکا تھا۔ اماں اتنی بیمار ہوتی پھر بھی گھر رکھے جانوروں کو خود چارہ ڈالتی۔ اماں کہتی، انہی سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، اور مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہو گیا۔ ابا نے میری شادی اپنی مرضی سے اپنی بھانجی کے ساتھ کر دی، جو مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر مجبوراً کرنا پڑی۔ ایک ہی روٹی میں ابا نے ہم دونوں بہن بھائی کی شادی کر دی تھی۔ میری بیوی جب سے آئی تھی میری زندگی میں کچھ نہیں بدلا تھا۔ میرے ذہن میں جو اپنی بیوی کا خاکہ تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھی۔ مجھے گوری لڑکیاں پسند تھیں، وہ جو رنگ پہنے ان کو سجے، پر میرے ابا نے مجھے ایک سانولی لڑکی سے بیاہ دیا جو کالے سوٹ میں مزید کالی لگتی۔ اب آئے دن میری اس کے ساتھ لڑائی رہتی، وہ بجائے میرا خیال رکھنے کے اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ آئے دن وہ میکے روانہ ہو جاتی، اور انہی دنوں میری اماں کی موت ہو گئی۔ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب گھر سے بلاوا آیا، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی کو بھی میری ماں کا دکھ نہیں ہوگا، سب ڈرامے کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، پر کوئی بھی میری ماں کو واپس نہیں لا سکتا۔ سب کو کھانے کی فکر ہوگی، ہم نے روٹی کیسے دی، اگر کوئی ایک بندہ بھی روٹی سے رہ گیا تو ساری عمر کے لیے ہمارے لیے یہ عذاب بن جائے گا۔ بہنوں کا رو رو کر برا حال تھا، اور باقی لوگ روٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مر جانے والا واپس نہیں آتا، افسوس کریں اور اپنے گھروں کو جائیں، پر 40ویں تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ افسوس کرنے والے کو بھی بوتل پلانی پڑتی تھی، ورنہ وہ بھی دوسرے کے گھر جا کر ہمارا نام بدنام کرتا۔ میری ماں مری تھی، پر میری بیوی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تم پہلے ہی کالی ہو، اوپر سے آئے روز کالے کپڑے پہنتی رہتی ہو، تمہیں خیر ہے؟ تمہیں ذرا احساس نہیں ہے؟ گھر میں فوتگی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں کیا کروں، تمہاری ماں مری ہے، جب میری ماں مرے گی تو سفید جوڑا پہن لوں گی۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا، اور اس دن پہلی بار اس کو میں نے مارا تھا۔
وہ کہنے لگی تم تو بانجھ ہو جو شادی کو 2 سال ہو گئے پر مجھے اولاد نہیں دے سکے، میری چپ پر شکر ادا نہیں کرتے، تم ہو نامرد۔ مجھے اپنی توہین محسوس ہوئی تھی اور میں نے اس کو اسی دن طلاق دے دی، اور یہ بات سب میں پھیل گئی کہ میں بانجھ ہوں، اس لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، جبکہ مجھے پتا چلا کہ میری بیوی نے خود جان بوجھ کے یہ جھوٹ بولا، وہ خود بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی، اور طلاق کے بعد وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس کے ساتھ بھاگ گئی، اور میں کتنی دیر ہنستا رہا کہ ابا سچ کہتا تھا، عورت سچ میں مکار ہوتی ہے۔ میری بیوی نے بھی ایسا کیا تھا تاکہ میں اسے طلاق دے دوں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، پر میں خوش تھا، اس کالی عورت سے میری جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہو گیا تھا۔ جب ایک میلے میں مجھے ایک لڑکی پسند آئی، وہ بہت خوبصورت تھی، کسی دوسرے گاؤں کی تھی، میں اسے چاہنے لگا، روز اپنا کام چھوڑ کر میں اس کے گاؤں چلے جاتا، بس ایک جھلک اس کی مجھے نظر آ جائے، پر وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن گھر آیا تو ابا نے کہا تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے میں نے، تم سارا دن آوارہ گردی کرتے ہو، کبھی گھر کا نہیں سوچا، جوان بہنیں ہیں ان کی بھی کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہے۔ میں نے ابا سے کہا جو آپ نے پہلے میری شادی کی، پہلے میں اس کے کانٹے تو چن لوں، تو ابا نے کہا فکر مت کرو، میں تمہارا اور تمہاری بہن کا رشتہ ایک گھر میں طے کر کے آیا ہوں، ان لوگوں کو ساری بات بتا دی ہے، اور شکر کرو ان لوگوں نے اپنی بیٹی دے دی ہے، اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ابا کی بات پر بہت غصہ آیا، میں نے کہا ابا بس کر دو، اب میں کبھی یہ شادی نہیں کروں گا، اور بچے سٹے کی شادی تو ہرگز نہیں کروں گا، پر ابا کے ڈر کی وجہ سے میں نے شادی کر لی، جبکہ میں اس لڑکی کو نہیں بھولا تھا جس کو میں نے میلے میں دیکھا تھا، پر جب میری شادی ہوئی تو وہ مجھے مل گئی، وہ میری دوسری بیوی کی سہیلی تھی، میں نے اس کا نمبر لیا اور اس کو بتایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو وہ بھی خوش ہو گئی، اب ہماری روز بات ہوتی تھی، میں اپنی گھوڑی پر اس کے گاؤں جاتا، وہ مجھے دیکھ کر نہال ہو جاتی اور اکثر مجھ سے چیزیں منگواتی، میں بھی بہت خوش ہوتا تھا اور اپنی بیوی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، جبکہ وہ میرا بہت خیال رکھتی، اور میں اس کو کہتا تم بھی بدکردار اور مکار ہو، تمہارا بھی کوئی عاشق ہوگا جس کے ساتھ بھاگ جاؤ گی، اور اس کو بہت مارتا اور کبھی اس کے کام کا بہانہ بنا کر اس کے ہاتھ جلا دیتا، وہ مجھے بد دعائیں دیتی، کہتی ایک دن تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، لوگ تمہیں پتھر ماریں گے، اور میں ہنستا، اور ایک دن اس نے خودکشی کر لی، سب گاؤں والوں نے کہا یہ کیسے مر گئی، تو اس لڑکی کی بڑی بہن نے کہا ضرور یہی بانجھ ہوگا، تبھی اس کی پہلی بیوی بھاگ گئی اور میری بہن نے دکھ میں آ کر خودکشی کر لی، پر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں نے ابا کو دیکھا تھا وہ ایسے ہی اماں کو مارتے تھے، پہلی بیوی کے دھوکے نے اتنا سمجھا دیا تھا کہ کبھی عورت کا بھروسہ مت کرنا، اب جو لڑکی مجھ سے محبت کرتی تھی میں بھی اس سے محبت کرتا تھا، اس کے گھر رشتہ بھیج دیا، اس کی ماں نے مجھ سے بھاری رقم مانگی تھی، میں نے اپنے گھر کھڑے جانور بیچ دیے، ابا نے کہا کس عورت کی خاطر گھر کھڑی روزی کو لات مار رہے ہو، ایسے پیسہ کھانے والی عورتیں کسی کی نہیں ہوتی، پر مجھ پر تو محبت کا بھوت سوار تھا، مجھے اس لڑکی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، میری اس سے شادی ہو گئی، پر میں ایک بار پھر سے دھوکا کھا گیا تھا، وہ لڑکی تو ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں تھی، میں نے اس سے کہا میں نے تمہاری ماں کو اتنی رقم دی ہے، تم روز منہ اٹھا کر میکے چلی جاتی ہو، اور ایک دن مجھے اس پر شک ہوا، شادی کے 4-5 ماہ تک وہ بہت خوش تھی میرے ساتھ، پھر اس کا لہجہ بدل گیا اور روز میکے جانے لگی، جب ایک دن اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلا گیا جہاں وہ کسی مرد کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے کھڑی تھی، اور میں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور گھسیٹتا ہوا گھر لے گیا، میں نے اس سے کہا کتنی محبت کرتا تھا تم سے، تم نے جو کہا میں نے کیا، جتنے پیسے مانگے میں نے دیے، پھر یہ سب کیوں؟ تو وہ کہنے لگی میں اب تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گی، میں نے اس سے کہا اپنی اوقات میں رہو تم، اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا، اسے اب کوئی پیسے والا شخص مل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ رہی تھی، اور جب میں نے اسے طلاق نہ دی تو وہ پورے گاؤں میں شور ڈالنے لگی کہ یہ بانجھ ہے، اسے گاؤں سے نکال دو، یہ تو نامرد ہے، اور میں نے اسے بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ ہسپتال پہنچ گئی، اور میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے پر کبھی نامرد کے الفاظ کو قبول نہیں کرتا، میں اس دن بہت رویا، اپنے ایک دوست کے ڈیرے پر چلا گیا، وہ حرام مشروب بنا رہا تھا، میں نے دکھ میں آ کر وہ حرام مشروب پی لیا، پہلی بار پیا تھا، مجھے بہت زیادہ چڑھ گئی تھی، اور میں گرتا لڑکھڑاتا گھر پہنچا تھا، میرے کانوں میں میری بیوی کی ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یہ نامرد ہے، اسے گاؤں سے نکال دو، اور لوگ بھی میری طرف اشارہ کر کر کے کہتے دیکھو وہ بانجھ شخص جا رہا ہے، مجھے بہت غصہ آتا، اور اس دن حرام مشروب پی کر مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا، اور میں نے ایک گھوڑی کے ساتھ زنا کر ڈالا، مجھے تب کوئی ہوش نہیں تھا، اور جب صبح آنکھ کھلی تو اپنے اس گناہ پر میں بہت شرمسار تھا، میں آہستہ آہستہ سب بھول گیا، اور جب گھوڑی نے ایک بچے کو جنم دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، لوگ اس کو قدرت کا کرشمہ کہتے، اور کچھ کہتے کہ یہ تمہارا بچہ تو نہیں ہے، بیوی سے بچہ پیدا نہیں ہو سکا اور گھوڑی سے پیدا کروا لیا ہو،
میں نے اس آدمی کو جان سے مار دیا تھا جس پر لوگ مجھے مارنے لگے۔ میں اس بچے کا بہت خیال رکھتا، پر میں جانتا تھا یہ میرا بچہ ہے، مجھ پر تو عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، پر میری سزا کوئی چھوٹی نہیں تھی۔ اب کچھ لوگ دور دراز سے بچہ دیکھنے آتے اور کچھ مذاق بناتے۔ جب میں نے بھی کہہ دیا ہاں یہ میرا بچہ ہے، اور اسی دن گھوڑی کا بچہ مر گیا تھا اور لوگ مجھے پتھر مارنے لگے، تب مجھے یاد آیا میری بیوی نے مجھے بددعا دی تھی۔ اس نے کہا تھا لوگ تجھے پتھر ماریں گے، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد خود تھانے آ گیا اور اپنی گرفتاری دیتی۔ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ آدمی اپنی کہانی بتا رہا تھا اور پھر رونے لگا اور رو رو کر کہنے لگا مجھے کسی طرح مار دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں نے تو اپنا گناہ قبول کر لیا تھا، پر لوگ تو اپنا گناہ قبول بھی نہیں کرتے۔ وہ چیخنے لگا۔ مجھے کچھ دیر پہلے اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، پر اب نہیں، اور میں وہاں سے واپس آ گئی اور سوچنے لگی وہ شخص صحیح کہتا ہے، جو لوگ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں ان کی سزا کیوں نہیں ہوتی؟ جو کسی عورت کی عزت کے ساتھ کھیل جاتے ہیں وہ کیوں باہر آزادی کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ سب سے چھپا کر یہ کام کرتے ہیں۔ پر وہ شخص بھی غلط تھا۔ نہ جانے ایسے کتنے نفسیاتی لوگ ہوں گے جو مرد، عورت، بچے اور جانوروں تک کو نہیں چھوڑتے ہوں گے، پر کوئی بھی ان کے گناہ کو منظر عام پر نہیں لے کر آنا چاہتا۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے اب اسی چیز پر کام کرنا ہے، انسانوں میں چھپے بھیڑیوں کو سب کے سامنے لانا ہے، تاکہ جب کوئی ایسا گھنونا کام کرے تو اپنے انجام کا سوچ کر ڈرے۔ اور ابھی مجھے اس آدمی کے پاس سے آئے ایک ہی دن گزرا تھا، تب پتہ چلا اس نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکا تھا۔ کاش یہ بات گناہ کرنے سے پہلے سوچ لی جاتی تو کبھی اس دنیا میں اتنے گناہ نہ ہوتے۔ وقت گزرتا گیا، میرا چینل پر ایک نام بن چکا تھا۔ اس مقام تک آنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی۔ میری بہنوں کے بہت اچھی جگہ رشتے ہو چکے تھے، وہ اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں، اور ہمارے گھر تائی رشتہ نہیں کروانا چاہتی تھی، اسی لیے جس کو بہو بنانا تھا اسی لڑکی کے ساتھ مل کر ہمارے گھر میں چوری کروائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت آیا، سب کچھ تایا اور ان کے بیٹوں کو پتہ چل گیا، اور تائی کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے فالج ہو گیا۔ اب وہ بستر پر ہیں۔ میری ماما بہت پرسکون ہیں۔ وہ کہتی ہیں انایا میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ وہ کہتی ہیں تمہارے بابا سچ کہتے تھے، میری بیٹی ایک دن میرا نام روشن کرے گی۔ میں نے خود اپنی بہنوں کے لیے رشتے تلاش کیے تھے، وہ لوگ بہت اچھے تھے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے سب ہوا تھا، اور میری منگنی میرے ساتھ چینل پر کام کرنے والے لڑکے اشر سے ہو گئی تھی، پر میں چاہتی تھی کہ وہ شادی کے بعد میرے ساتھ رہے، جس پر اس کے گھر والوں نے بہت شور کیا تھا، لیکن اشر کے بابا نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ ایک دن ہمارے پاس اور ایک دن اپنے سسرال رہے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں ایک دن اپنی ماما کے پاس اور ایک دن اپنے سسرال میں رہتی ہوں، جبکہ اشر کے 2 بھائی اور ہیں، پر اشر کے بابا کہتے ہیں ماں باپ کو سب اولاد پیاری ہوتی ہے، پر کچھ بچے ماں باپ کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں۔ میں اور اشر آج بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت سے ایسے جرائم کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جن کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت، دکھ، تکلیفیں آتی ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے بھاگنے لگیں اور غلط راستہ اختیار کریں۔ کبھی گناہ کا ارادہ کریں تو ایک بار اوپر آسمان کی جانب لازمی دیکھ لیں۔ آپ اس ذات سے کہیں بھی نہیں چھپ سکتے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ چلے جائیں۔